السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید ناظرین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ گلگت بلتستان میں یوں تو اس وقت الیکشن کیمپینز اپنے عروج پہ ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں گلگت کا حلقہ نمبر 3، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں ذوالفقار علی، عرف عام میں تتو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق بھی ہے اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ تتو صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کیمپینز عروج پہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر میر صاحب، آپ کا شکریہ، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، یہاں بلایا، ہماری جو کچھ گزارشات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا میڈیا نیٹ ورک ہمارے لیے کرامت ثابت ہوا۔ تو حلقے میں وہی صورتحال ہے جو باقی دیگر حلقوں میں ہے، سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کے حلقے میں الیکشن پیچھے ہو گیا ہے نا؟ نہیں، لیکن پھر بھی اسی طرح کا ہی ماحول ہے جیسے باقی حلقوں میں ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ ووٹر کھینچنے کے چکر میں ہر طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہی صورتحال ہے جیسے باقی حلقوں میں۔ آپ کی کیمپین کیسی چل رہی ہے حلقے میں؟ ہماری الحمدللہ بہت اچھی کیمپین چل رہی ہے، لوگوں کا رسپانس اچھا ہے، چونکہ ہماری پارٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے حلقے میں، اس لحاظ سے لوگوں کا رسپانس اچھا ہے۔ اچھا، جو آپ کی پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ کے پرانے جو منسٹر ورکس بھی تھے ڈاکٹر محمد اقبال، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کام خود سے انہوں نے کرایا، ذاتی ان کا ووٹ بینک تھا، تو وہ آپ کو فائدہ ان کے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو؟ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں یا ہماری پارٹی کو کوئی نقصان ہوا ہے، چونکہ ہماری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے، نظریے پہ بھروسہ رکھتی ہے، کارکردگی پہ بھروسہ رکھتی ہے۔ جتنا کام ہمارے حلقے میں پچھلے 5 سالہ دور میں ہوا ہے وہ پچھلے 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندے صاحب نے کروایا تھا نا؟ نہیں جی، ڈاکٹر صاحب نمائندہ تھے حکومت کے، وہ حکومت کا کام تھا، حکومت کے پیکیجز تھے، حکومت نے پروجیکٹ لانچ کیے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی جانے سے یا کسی ایک شخص کے جانے سے تو ہماری پارٹی پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ تو ابھی پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویژن کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ صحیح، آپ ینگ ہیں ذوالفقار صاحب، آپ ینگ ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے اندازہ نہ؟ یہ ہم جب کالج میں انٹر ہوئے تب سے تقریباً ایم ایس ایف کے ہم ممبر رہے تھے، تب سے اب تک ہم مسلم لیگ کے ہی رکن رہے ہیں۔ تو ایک ادنا کارکن یا ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے ہم کام کر رہے تھے، لیکن پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں ٹکٹ دیا، تو ہم ابھی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ جب ایک ایسا وقت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر کہ ان کے بہت سارے سینئر رہنما جو کہ منسٹرز تھے، کوئی 9-10 تو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ پھر کیوں سٹک ہیں اس پارٹی کے ساتھ؟ یہ جو چھوڑ کے گئے تھے یہ ہمارے نظریاتی کارکن نہیں تھے پارٹی کے، ان کو بدقسمتی سے یہ جو الیکٹیبلز والا جو چکر ہے اس میں ان کو لایا گیا تھا پچھلے الیکشنز میں، تو نظریاتی نہ ہونے کی بنا پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے نظریاتی کارکن تھے وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر ہیں غالباً مریم نواز، گلگت بلتستان میں ہیں، ان کے آنے سے آپ کے خیال میں کچھ پارٹی کی مورل کے اوپر کچھ فرق پڑے گا؟ ان کے آنے کی وجہ سے ماحول بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ سکردو کا جلسہ، اچھا آج جو جگلوٹ چلاس کا جلسہ ہوا ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی حکومت ہماری ہی بنے گی۔ لوگوں کا جو ہجوم ہے، لوگوں کا جو ایک اٹریکشن ہے پارٹی کی طرف یا مریم نواز صاحبہ کی طرف، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی پوزیشن میں ہیں اور جیتیں گے۔ ویسے یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات بھی ہے ہمارے لیے کہ اتنا بڑا کراؤڈ مریم کو دیکھ کے ان کا آنا، چونکہ آپ لوگ حکومت میں بھی نہیں ہیں اور لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ اتنے لوگ کیسے کراؤڈ کیسے پل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بس پہلے تو پٹواری آتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے، اب تو پٹواری نہیں، اب تو لوگ آتے ہوں گے۔ جی، یہ پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری اچھی کارکردگی رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وفاق میں، جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھتا رہے ہیں ان کو ووٹ دے کے۔ صحیح۔ تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے یا دیگر جو معاملات ہیں وفاق میں، ان کو دیکھتے ہوئے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس پارٹی کو یہاں پہ نہیں لانا، یا اس پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں نہ بنے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے کارکردگی دکھائی ہے، جس نے کام کیا ہے، اسی پارٹی کے پیچھے چلیں۔ ٹھیک ہے، کتنی سیٹیں آپ لوگ اس دفعہ جتنے میں کامیاب ہیں، کوئی اندازہ ہے آپ؟ یہ ابھی تو کچھ بتا نہیں سکتے ہیں کہ کتنی سیٹیں جیتیں گے، لیکن انشاءاللہ اچھی پوزیشن ہوگی ہماری۔ ٹھیک ہے، گنڈاپور صاحب کے آنے سے
ایک تو واویلا یہ ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہ یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بالکل چلیں یہ ایک طرف، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لیے ان کے آنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے جو گندی غلیظ زبان استعمال کی ہے اس کی ہم پرزور الفاظ مذمت کرتے ہیں. ہم ریت روایت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ہر چیز کا لحاظ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے مہمانوں کا قدر بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ آ کے کوئی غلیظ زبان استعمال کرے، گندی زبان استعمال کرے تو ہم چپ بیٹھیں. تو فی الحال تو ہم مذمت کرتے ہیں. اگر پھر سے انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اس کا اسی طرح کا جواب ان کو ملے گا. ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں آپ کے حلقے کی طرف. بلکہ آپ کی پارٹی میں وہ سارے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، بشمول آپ کے پریڈیسیسر ڈاکٹر اقبال صاحب بھی چھوڑ کے گئے ہیں، تو کیا ان کے لیے واپسی کا راستہ ہے؟ پارٹی کے اندر واپس لیں گے؟ دیکھیے، سیاست میں دروازے تو بند نہیں ہوتے. خیر کی جو آنا چاہے اس کو ہم لا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب مخالفت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ واپس آئیں گے، نہ ہماری پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرے گی. اگر وہ بیان بازی نہ کرتے، اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاتے اور کہتے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو مانتے، لیکن وہ کچھ اپنے کیمپین میں ہماری لیڈرشپ کے خلاف، پارٹی کے خلاف بہت کچھ بول گئے ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے کوئی جگہ باقی بچی ہے ہماری پارٹی میں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس کیمپین کے لیے جاتے ہیں، کیا لے کے آپ کیا وعدے لے کے جاتے ہیں؟ کیا آپ کا منشور ہے؟ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا دیں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہم اپنی جو کارکردگی ہے، جو ہم نے کام کیا ہے، جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہم نے لانچ کیے ہیں پچھلے 5 سال میں، اس کے حوالے سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لوگوں کو بھی پتہ ہے یہی پارٹی ہے جس نے کام کرنا ہے. اچھا، جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے، مثال کے طور پہ سلطان آباد برج ہے، اچھا کلین ڈرنکنگ واٹر دنیور والا جو پروجیکٹ ہے، بگروڈ روڈ ہے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہماری پارٹی نے دیے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کارکردگی اچھی ہے، پارٹی کی کارکردگی اچھی ہے، تو ان شاء اللہ تعالی ہم اس پارٹی کو مایوس نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی جو بچے ہوئے کام ہیں، جیسے دنیور میں سیوریج لائن کا کام تھا، میڈیکل کالج کا قیام تھا سلطان آباد میں، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہماری پارٹی نے تقریباً لانچ کیے تھے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ کام نہیں ہو سکا. تو ہم سمجھتے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں کہ انہی کام کو ہم کمپلیٹ کریں گے. صحیح. جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں یا جو مرکزی تنظیم ہیں، ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے کیمپینس میں؟ مرکزی صدر وہ اپنی کمپین میں لگے ہوئے ہیں. باقی جو ہمارے رکن اسمبلی ہیں ارمان شاہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. جو ہمارے بانی رہنما ہیں حیات بیگ صاحب، جو حلقے کے صدر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں کیمپین میں، وہ ہماری کمپین کر رہے ہیں. تو الحمدللہ عوام کا اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. صحیح. آخری سوال یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کسی اور پارٹی کی طرف سے آفر آ جائے، خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ چونکہ نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے اور ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کی نمائندگی زیادہ ہے، اگر آپ کو آفر آ جائے تو آپ پارٹی جوائن کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نظریاتی ورکر ہیں، نظریاتی کارکن ہیں اپنی پارٹی کے. ہم ایک نظریے کے ساتھ چلنے والے ہیں. باقی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی پارٹی ہے یا نوجوانوں کو عزت دیتے ہیں، تو ایسا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. شاہ صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو سیٹ ملی ہے. کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو آگے نہیں لے کے آئے ہیں، بس وہ ایک ہمدردی تھی. شاہ صاحب کے فرزند ہیں، اس حوالے سے ان کو لائے ہیں. باقی ہمیں کسی حلقے میں کوئی نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے. الیکٹیبلز کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی نظریاتی کارکن ان کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح کی جماعت میں جانا ہم پسند نہیں کریں گے. صحیح. آپ کے حلقے میں آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے؟ ہمارا یقیناً رولنگ پارٹی کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا. اچھا، شاہ صاحب کے فرزند ہیں سید سہیل عباس، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. جی. سنا ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کافی ووٹ بینک ہے، اور جو شفیع خان ہیں ان کا بھی اچھا خاصا. جی یقیناً ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن یہ جو شاہ صاحب کے فرزند ہیں تو انہوں نے ان کا کافی ووٹ کاٹا ہے، تو کافی ووٹر ان کی طرف چلا گیا ہے، تو ان کی پوزیشن بنسبت شاہ صاحب کی کمزور ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ چونکہ ایک دفعہ پہلے میں نے آخری سوال کہا تھا، وہ آخری سوال نہیں ہو گیا، یہ آخری سوال ہے. کوئی ایک پیغام آپ اپنے حلقے کے، آپ اپنے ووٹر، سپورٹر اور عوام کو دینا چاہیں؟ جی بس یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام کے سامنے ہے، پچھلا جو 70 سالہ تاریخ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے، پچھلے 5 سالہ جو مسلم لیگ کی کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی جو امن بھی قائم کرے علاقے میں، ترقیاتی کام بھی کرے، ہر سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر، ہر سیکٹر میں تقریباً ہماری پارٹی نے کام کیا ہے. تو ہم عوام سے یہی امید کریں گے کہ وہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ ڈالیں گے، سپورٹ کریں گے اس پارٹی کو، اس نظریے کو. باقی جو
دیگر پارٹیز ہیں ان کی حکومت رہی ہے، ان کے سامنے ہے ان کی کیا کارکردگی رہی ہے عوام کے سامنے. انہوں نے صرف اور صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں، کوئی عملی کام نہیں کیا ہے. اس لیے ہم عوام سے یہی ریکویسٹ کریں گے آپ کارکردگی کو ووٹ دیں، آپ جو پارٹی نظریہ رکھتی ہے، اچھا کام کرتی ہیں، اس کو ووٹ دیں. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے ذوالفقار علی تتو، حلقہ نمبر 3 گلگت جی بی اے گلگت 3. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جی بی ایل اے ہم کسی کے زمانے میں کہا کرتے تھے. تو حلقہ 3 سے یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے الیکشن لڑیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.